السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر میں جنات کی موجودگی کا کوئی احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا جنات کی موجودگی ہو تو کیسے ختم کریں، کیسے اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ اس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ دیکھیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جنات سفر بھی کرتے ہیں، جنات پڑاؤ بھی ڈالتے ہیں، جنات گھروں میں بھی آتے ہیں، جنات گھروں میں رہتے بھی ہیں۔ اس پر بہت زیادہ واقعات ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ پتہ چل گیا کہ جنات گزر رہے تھے، انہوں نے قرآن سنا۔ پھر اسی طرح احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اس طرح گھر میں آ جائے اس کو پہلے نکلنے کے لیے کیونکہ جنات بہت زیادہ گھروں میں رہتے ہیں۔ وہ ایک صحابی تھے، ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ واپس آئے گھر میں جب جنگ سے، تو دیکھا بیوی باہر آئی، غصے میں آگے دیکھا، پوچھا، اس نے بتایا کہ جی میرے گھر میں سانپ اژدہا کوئی بہت بڑا آ گیا ہے۔ اب اس کو مارنے گئے اور اس کو جاتے ہی نیزہ مارا۔ اب اس ادھر سے نیزہ مارا، اس نے ڈنگ مار لیا اور دونوں جو ہے وہ نیزے سے مر گیا، یہ اس کے ڈنگ ڈسنے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی نہیں مارنا، اس کو پہلے نکلنے کے لیے کہنا ہے۔ مطلب ان چیزوں سے، اس کے علاوہ اور بہت ساری دلائل ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں جنات ہو سکتے ہیں اور ان کا حل کیسے کرنا ہے۔ حل یہ کرنا ہے، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں چلائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر آتی ہے، شر دور ہو جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں مختلف طرح کے شر ہوتے ہیں، بیابانی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو، سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں وہاں سے جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اذان جہاں پر ہوتی ہے وہاں سے شر بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو اذان گھر میں چلائیں، ایک بار چلا دیں دن میں، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ تلاوت ریکارڈ کر کے یا ویسے پڑھ دیں بلند آواز سے 7 مرتبہ۔ پھر اسی طرح سے رقیہ دم ہے ہمارا، وہ چلا دے گھر میں۔ اب احساس اس کا کیسے ہوگا کہ جنات موجود ہیں؟ اس میں بیماری کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس میں چیزوں کے غائب ہونے سے ہو سکتا ہے، اس میں یہ جو ہے وہ خون کے چھینٹے اور کوئی چیز کی نشانی، کوئی چیز اٹھا لی، کوئی چیز غائب کر دی، کوئی چیز دوبارہ آ گئی، شکلوں کا نظر آنا، مختلف علامات ہو سکتی ہے جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں جنات موجود ہیں۔ تو ہم حفاظتی پڑھائی کریں گے، رقیہ دم چلائیں گے، سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، گھر میں جو بھی شیاطین جنات ہیں وہ چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سوتے وقت کی دعا، دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ وہ شر، ان کو جگہ نہیں ملے گی گھر میں رہنے کی، وہ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے خیر اکٹھی کریں اور شر سے بچیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرما دے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا، معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔